بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المالک جل جلالہ، حقیقی بادشاہ، ہر چیز کا مالک۔ اللہ رب العزت تمام پالنے والوں کا بھی رب ہے، تمام بندوں کا معبود، تمام سلطنتوں اور بادشاہوں پر اسی کی بادشاہت ہے، تمام بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہی ان کا خالق اور ان کا رزاق ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی خالق اور رزاق نہیں ہے۔ مخلوق اگر کسی چیز کی مالک ہے بھی تو اسے اللہ رب العزت کی جانب سے عارضی طور پر مالک بنایا گیا ہے، حالانکہ جس وقت وہ دنیا میں آئے تو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ تھے، اور جو ملکیت انہیں اب حاصل ہے یہ ملکیت بھی عارضی ہے، کسی بھی وقت ان کی ملکیت زائل ہو سکتی ہے اور ان کی ملکیت بھی چیدہ اشیاء پر ہے، جبکہ مالک الملک جل جلالہ کی ملکیت اس کے برخلاف کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات میں یہی فرق ہے۔ ملکیت کس کی؟ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا حقیقی مالک وہی اللہ ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی نشوونما کی، ان کی تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ کوئی مخدوم رہے گا، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ کوئی غلام۔ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے؟ آج جواب ایک ہی ہوگا، صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ اور اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، پھر ان کو ہلا کر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور ملکیت یعنی بادشاہت کے لیے روز جزا کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اس کے جلال و جمال کا بلا واسطہ ظہور اعلیٰ وجہ التمام والکمال عالم کے ہر فرد کے لیے ایک ہی آن میں صرف اسی روز ہوگا۔ دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، مگر دنیا میں اس کی معیشت اور حکمت سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور وہ اپنی بھوک کا تذکرہ کرنے لگا۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھر میں جا کر دیکھا لیکن اس کی بھوک کا کچھ مداوع نہیں ہوا۔ وہ دیہاتی بھوک سے بے تاب ہو کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کھانے کا فرمایا۔ وہ بھی کہیں دن کا بھوکا تھا، بھوک مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے معصومانہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھوک نے بے چین کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مجھے رزق دیا، اگر مستقبل میں بھوک ستائے اور میں آپ کی مجلس میں نہ ہوں، کہیں اور ہوں تو میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ مفہوم ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں، بے شک رحمت و فضل کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا۔ غور سے اس ارشاد کو دوبارہ پڑھیے۔ سید الکونین، انبیاء کے سردار یہ ہدایت نہیں دے رہے کہ میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا، یا میرے مقبرے
یا روزے پر آ کر سوال کرنا، بلکہ اس کے دل میں صرف ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ پیدا فرمایا کہ رحمتوں اور فضل کے خزانے جس کے قبضے میں ہیں اسی سے مانگنا۔